محسوس ہو کہ یہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، مگر جو بھی بات ایسی ہوگی اس کا ایک اور صرف ایک مقصد ہوگا کہ اختلافات کی شدت کو کم کیا جائے اور اتحاد کے جذبات کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان بلکہ ایک محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا کوئی بھی گفتگو کا جملہ اس کو علیحدہ نہ آپ سنیے گا، مگر اس کو پورے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے جی علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنی اکیڈمی میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ بالکل کھل ڈھل کے کوشچن کریں، جو آپ کا سٹائل ہے انشاءاللہ ہمیں پسند آئے گا، اور ہم بھی آپ کی ویڈیوز سے استفادہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً الحمدللہ۔ اور خواہش یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پڑھی لکھی آڈینس تک دین کی صحیح پکچر پہنچے، تو اسی لیے جب آپ نے اکیڈمی میں رابطہ کیا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ سارے شیڈیول کینسل کریں، ڈاکٹر صاحب کو آپ پرائورٹی پہ بلائیں، تو اچھی بات ہے۔ چلیں، بیچ میں کوئی گیپس آ گئے، لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ آپ جیلم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں جی، میں نے آستینیں اوپر کر لی ہیں تاکہ میں علی بھائی کو اوکھے سوال کر سکوں۔ جی انشاءاللہ۔ علی بھائی، میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا جو کہ کسی مولوی صاحب نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پارا چنار میں ریکارڈ کیا، جہاں پہ ان کا بیان تھا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیان یہ تھا کہ اہل تشیع کے خلاف، شیعہ کے خلاف نہ صرف جہاد کرنا درست ہے، ان کا، میرا نہیں کہنا، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ استغفر اللہ۔ اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بات درست ہے، یا یہ بات جو ہے کسی قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے، یا حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے؟ آپ بتائیں۔ دیکھیں جی، اس طرح کے جو جذباتی رویے ہیں، انہوں نے ہی تو ہماری نیشن کا بیڑا غرق کیا، اور یہ لوگ علم سے بالکل ناواقفیت رکھتے ہیں، انہیں بالکل نہیں پتہ۔ آپ نے تو اہل تشیع کا ذکر کیا نا، یہ اہل سنت میں بھی جو تین بڑے بڑے فرقے اس وقت مشہور ہیں سب کانٹیننٹ میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ یہ صرف اہل تشیع کو سنگل آؤٹ نہیں کیا ہوا، وہاں جو پارا چنار میں مقابلہ ہے وہ اہل تشیع ورسز دیوبند فرقہ ہے۔ تو دیوبند فرقہ، وہ خود اس فرقے کو امام احمد بریلوی صاحب نے، جن کے ماننے والوں کی تعداد دیوبند سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں، انہوں نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے۔ جو خود اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی دوسرے کو کیا نکالیں گے؟ یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ان بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اس میں انہوں نے اس وقت جو علماء دیوبند تھے بڑے بڑے 4، اور 5ویں نمبر پہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو شامل کر کے ان پہ کفر کے فتوے دیے، اور اس وقت کے جو حرمین کے علماء تھے ان سے انہوں نے باقاعدہ تقریض لکھوائی کہ یہ لوگ سب کے سب اسلام سے نکل چکے ہیں۔ اور وہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو پھر دیوبند کے لیے مشکل ہو گئی، انہوں نے پھر وہاں عرب کی سرزمین میں رابطے کیے، اس وقت وہاں پہ صوفیوں کی حکومت تھی، آج کل تو وہابی فرقے کی ہے، تو پھر انہوں نے 26 کوشچن ان کو بھیجے کہ آپ بتائیں، آپ پہ تو الزام ہے کہ آپ وہابی ہیں اور آپ دین چھوڑ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں المہند علی المفند لکھی، اس کتاب کا نام تھا حرمین کی تلوار، یہ تلوار سے نیچے بات نہیں کرتے، تو جواب میں انہوں نے لکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو کہا، انہوں نے ان کو کافر قرار دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1905 کی بات کر رہا ہوں، آج تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 16 جولائی 2023 کے دن، تو یہ ایک دوسرے کو نکالے ہوئے، حالانکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں سنی ہیں، ایک ہی امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کی جائز اولاد ہیں، ہم ناجائز اولاد نہیں کہتے، یہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے میں۔ اور پھر اس المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے کہا کہ آپ ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں، ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج سمجھتے ہیں۔
ان کو بھی نکال دیا اس میں سے. آج چندوں کی وجہ سے اکٹھے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے, چندوں کی وجہ سے, ورنہ یہ ان پرنسپل ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو اگر یہ شیعہ کے بارے میں ایسا کانسیپٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باقیوں کو بھی کوئی سپیس نہیں دیتے جو اپنے قریبی ہیں, ان کو کہاں سے دیں گے. ہاں, اسلام میں آپ اس طریقے سے تکفیر کسی کی نہیں کر سکتے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو چیزیں کسی سے منوائی جاتی ہیں نا, جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کرے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ, رسول اور قرآن اور آخرت. یہ بنیادی 3 عقائد ہیں, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. باقی ساری اس کی کورولریز ہیں. باقی جو صحابہ کرام کی بنیاد کے اوپر جو اختلافات ہیں, سیدنا علی یا سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہے, اس سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اسلام سے نہیں آپ نکال سکتے. اسلام تو اتنا سینسٹیو ہے اس تکفیر کے مسئلے میں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران جب دو بدو لڑائی ہوئی تو کافر میری تلوار کے نیچے جیسے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اس گمان سے اسے قتل کر دیا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے, لیکن مجھے بعد میں قلق ہوا اس کا دل میں. تو کسی دن میں نے نبی الاسلام کا موڈ ٹھیک دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے میدان جنگ میں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور نبی علیہ السلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا. اچھا, میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑھا ہے, لیکن نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دینا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. اس حوالے سے جو میدان جنگ میں, ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے, یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے تو میں ان دیوبند سے, بریلویوں سے, اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینے آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں, وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن, وہ ایران سے کر رہی ہے. اچھا, کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے لوگ ہیں. اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک, وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں. ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے تو وہ کافر ہے تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ ہے اینٹی وینم, پھکی نہیں پھکا الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتوا دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا, ٹھیک ہے, جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہیں اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو, ان کے پیسے سے پراکسی وار یہاں سنی شیعہ کی ضیاء کے دور میں شروع ہوئی. تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا گوالوں کے ذریعے, اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینے میں, وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بڑی آپ نے تو واقعی ایسا اینٹی وینم دیا ہے کہ میں خود ہل گیا ہوں. ہاں جی, یہ اینٹی وینم یہیں سے ملے گا, یہ جیلم کے اس دربار سے ملتا ہے جہاں کوئی قبر نہیں ہے, یہ اللہ کی درگاہ ہے الحمدللہ توحید کی. اچھا علی بھائی, میں بڑا ڈسٹرب اس پورے معاملے سے ہوں, سچی بات ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں, کیونکہ بچپن میں ہم نے جس طرح سے دین کو پڑھا اور سمجھا تو اس میں ہم نے کم سے کم, میں نے تو اسی طرح سے چیزوں کو سمجھا کہ اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے, اس میں انسانیت کے لیے, دکھی انسانیت کے لیے, مظلوموں کے لیے, محکوموں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم امن سے رہیں, ہم ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں مگر یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی خود کریں. جی, اور تصور میں بھی نہیں تھا, شاید میں ہی بہت اناڑی ہوں, مسئلہ ہے مجھے کہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر آپس میں مسلمانوں کے اختلافات موجود ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لیول پر. بریلوی آپ نے صحیح کہا, مکتبہ فکر کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد
سمجھی جا سکتی ہے. پھر شاید اہل حدیث ہوں, پھر شاید اہل تشیع ہوں, اور اس کے بعد شاید اہل حدیث جو بھی اس طرح دیوبند دوسرے نمبر پہ, شیعہ تیسرے نمبر پہ. تو یہ تو بہت ہی ڈسٹربنگ بات ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اب معذرت سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں اتنا ان چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں جتنا آپ جانتے ہیں, یہ بریلوی ہوتا کیا ہے اور کیوں ان پہ یہ الزام لگا یا لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی یہ تو ان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر سمجھا جائے؟ دیکھیں, جو دین کی انٹرپریٹیشن ان کے بڑوں نے انہیں بتائی ہے اور وہ تلخ رویے ان کے اندر انجیکٹ کر دیے ہیں, یہ اس کی برکات ہیں انورٹڈ کامرس کے اندر. اچھا, انہیں یہ سکھایا گیا کہ وہابی جو ہے گستاخ رسول ہوتے ہیں اور اہل تشیع گستاخ صحابہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف بریلوی نہیں کرتے ہیں, دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی درست ہوں گی, لیکن اس کو اختلاف رائے رکھیں نا. کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جانا چاہتا, کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ رسول آخرت کی گستاخی نہیں کر سکتا مسلمان ہوتے ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی معاملے میں بات سمجھ نہ آئی ہو, تو یہ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم انہیں دنیا سے ختم کر دیں گے. ہمارا رائٹ ہے جو ہم دین کی انٹرپریٹیشن بتائیں گے وہ آپ نے ماننی ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی بتائے گا وہ آپ نے نہیں ماننی. ہم نے اس کا بھی علاج یہاں پہ اس اکیڈمی کے اندر, اس کا بھی ہم نے جو ہے نا دوائی اینٹی وینم تیار کر لیا ہے, کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, وہ بھی سانپ کے زہر سے بنتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, تو اس کے لیے میں نے یہ بڑی سوری معذرت کرتا کلام, بڑی ہیگیلین ڈائلیکٹیکل بات بھی آپ. ہاں جی. تو اب وہ دیکھیں آپ کہ وہ اینٹی وینم ہم نے اس طرح دیا کہ انہیں کہا کہ آپ جس اصول اور مبادی کے اوپر دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, اگر وہی باتیں ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں, تو پہلے تو انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہاں جی بتائیں. میں نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر وہ چیزیں ان کی کتابوں سے نکالی. اب ان کے لیے اتنا بڑا امتحان بن گیا کہ اپنے بزرگوں کو کیسے کافر قرار دیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں وہ ان کی کتابیں چینج ہو گئی, وہ اس طرح کے نہیں تھے. تو بھئی دوسروں کو بھی یہ بینیفٹ دو نا. یہ آپ نے دیکھیں قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور یہ پورشن تو سپریم کورٹ کے باہر بھی لکھا ہوا ہے وہ ترازو کے اوپر, کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ کی جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے کافروں کے ساتھ, آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو. انصاف کا راستہ اختیار کرو, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں تو نان مسلمز کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلنے کا حکم ہے. اور جو ہمارے اپنے ماننے والے ہیں, صرف چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر نان مسلم جو ہے ان کو موقع ملتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹتا ہے. آپ کہتے ہیں جی اسلام امن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں یہ امن دی ہے. تو میں آپ کو یہ اس کیمرے میں بالکل آپ کی زبان میں بات کروں کہ مارکس نے سوشلزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو بیسک ہیومن رائٹس کا ذکر کیا ہے نا, وہ من و ان اس سے بہتر فارم کے اندر قرآن میں سنت میں موجود ہے. لیکن یہ ہماری ایک سمجھ لے نا اہلی ہے کہ ہم اسے پریزنٹ نہیں کر سکے. ہم کریڈٹ اسی کو ہی دیں گے کہ جب اس نے یہ چیزیں نکالی ہیں تو پھر ان کو نظر آیا کہ نہیں جی یہاں پہ بھی بیسک ہیومن رائٹس موجود تھے, اور یہ ہم نے کچھ عرصہ پریکٹس کی ہیں. پھر وہی آپ کے پاس امپیریلزم لوٹ آئی جو بنو امیہ اور بنو عباس کی, اس لیے وہ سارے کا سارا معاملہ تل پٹ ہو گیا. ورنہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو بیسک ہیومن رائٹس تھے, جو ویلیوز تھیں, وہ اچھے فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی, اس لیے کہ انہوں نے خود رومنز اور پرشینز امپائر کو گرا کے, ہاں ان کو گرایا اس لیے تھا, اور وہ تلوار مجبوراً اٹھانی پڑی. ظاہر ہے وہ آخری تھا نا, وہ تو اس کے لیے تو پھر سرخ انقلاب تو آتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی جن کے مفادات پہ زر پڑتی ہے وہ تو سامنے آئیں گے, وہ تو آپ کو مار دیں گے. پھر جب ایسا موقع آ جائے کہ یا تو آپ مر جائیں گے یا انہیں مارنا پڑے گا, پھر میدان جنگ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہ جنگیں لڑنی پڑی. اور وہ انصاف ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم خود بدماش بن جائیں گے. پہلے رومنز تھے, پھر بنو امیہ بدماش بن کے بیٹھ گئی, پھر بنو عباس بن کے بیٹھ گئے. تو ہم تو اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں, نہیں سیدھی سی بات ہے. اور یہ رویے ہمارے سیاسی طور پر بھی تھے اور مذہبی طور پر بھی تھے. خانہ کعبہ شریف میں 400 سال تک آٹومانم امپائر میں, سلطنت عثمانیہ میں 4 مسلح انہوں نے رکھے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ویسے کہتے تھے چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے. یہ سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں مسلح.
اچھا جی 1926 تک یہ مسلح تھے, اچھا, اور اس کی بلڈنگز 1955 میں انہوں نے توڑی ہیں, مسلح انہوں نے اٹھا لیے تھے. اس سے پہلے یہ پرماننٹلی چاروں فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو صرف فقہ کی بنیاد پہ ہیں, عقیدے ان کے سیم ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, اور لیجیٹمائز تھا, اور اس کی تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا جی بالکل. یہ کیسے سب کچھ ہو گیا, مجھے نہیں سمجھ آتا. یہ حکمرانوں کے زیر اثر ہوا جی. اچھا, حکمران ہاں, اور پھر توہم پرستی حکمرانوں کے اندر, وہ درباروں پہ بیٹھتے تھے, صوفیوں کے پاس بیٹھتے تھے, اور چونکہ عوام کو صوفیاء نے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا, یہ مزارات پہ بیٹھتے تھے پبلک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, یہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے تھے. وہی جو کچھ تھا پہلے, آپ فرینچ ریولوشن میں دیکھ لیں, وہاں پہ شہنشاہ اور نیچے پاپائیت تھی, یہاں پہ بھی شہنشاہ تھے اور نیچے مولویت تھی, صوفیت تھی. تو اس کے پیچھے ساری سیاست کا ایک کردار, جی جی سارا سب ملوکیت کا ایک کردار, جی ملوکیت کا کردار, بالکل بالکل, امپیریلزم کا. جی جی امپیریلزم. اچھا, آپ نے بنو امیہ یا امیہ ڈائنیسٹی, عباسی ڈائنیسٹی کے حوالے سے, دونوں کے حوالے سے بڑا ہارڈ لائن سٹانس لیا, اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں, اور میرا خیال ہے سبھی سمجھتے ہوں گے کہ اسلام میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں, بادشاہت کا کوئی تصور نہیں. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے, اس پہ بھی آپ نے کئی چیزیں پریزنٹ کی ہیں, اور اس پہ آپ کے خلاف بڑا ریئیکشن بھی ہوا ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ ابھی تک یہ ایشو جو اتنا 1400 سال پرانا معاملہ ہے, 1300 سال پرانا معاملہ ہے, یہ ابھی تک مسلمانوں میں ابھی تک ریزالو نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جی یہ اختلاف تھا, یہ ایسے تھا, یہ یوں تھا, اینڈ سو آن, مگر ابھی تک ہم اس پہ اتنی پرانی معاملے پہ, جو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک